کو بادشاہ بنایا جاتا تھا اس کے سر پہ تیل ڈالا جاتا تھا، جب بھی کسی کو کاہن بنایا جاتا تھا اس کے سر پہ تیل ڈالا جاتا تھا، جب بھی کسی کو نبی بنایا جاتا تھا اس کے سر پہ تیل ڈالا جاتا تھا۔ لیکن مسیح خداوند جب بپتسمہ لے کر پانی سے باہر نکلے تو ان کو کسی علامت یا کسی نشان کے وسیلے سے مسح نہیں کیا گیا، بلکہ مسیح خداوند کو مسح کرنے کے لیے خدا کا روح آپ نازل ہوا۔ یوحنا رسول کا پہلا عام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت، پہلی اور دوسری دونوں آیات پڑھیں گے۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم تیرے حضور حاضر ہیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ وقت دیا کہ ہم تیرے کلام کی خدمت کر سکیں، اور خدا پاک ہم تیری شکر گزار ہیں کہ تو یہاں پر موجود ہے تاکہ تو ہم سے کلام کر سکے۔ اس وقت اپنے کلام کی سمجھ بخش اور بخش دے کہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور پھلدار ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ مسیح خداوند کا دنیا میں آنا بھی ایک مقصد کے تحت تھا، اور اس دنیا سے واپس جانا بھی ایک مقصد کے تحت تھا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تو وہ خداوند کی محبت کا اظہار بن کے آیا، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس دنیا میں آنے میں کا بھی اس کا ایک مقصد تھا، اور جب اس دنیا میں اپنے کام کو ختم کر دیا تو پھر وہ اس دنیا سے واپس چلا گیا، کیونکہ جو کام اس کے ذمہ تھا وہ کام مکمل ہو گیا۔ آپ گڈ فرائیڈے کے دن مسیح یسوع کے 7 صلیبی کلمات کے اوپر جب خداوند کا کلام سنیں گے تو مفسرین جو یہاں پر خداوند کے کلام کی خدمت کریں گے وہ ضرور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مسیح خداوند جو تھا اس نے اپنی زندگی میں آخری وقت میں کون کون سے الفاظ کیوں کہے۔ مسیح خداوند جب اس دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے سے اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، جب وہ اس دنیا میں رہا تو اس سے بھی اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جب وہ مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن کیا گیا تو تب بھی اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ مقصد اس کا پورا تب ہوا جب وہ موت پہ فتح یاب ہوا، اور موت پہ فتح یاب ہونے کے بعد مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا، پھر اس کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا پورا ہوا۔ اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا جو آپ کو اور مجھے برداشت کرنا تھا۔ ہمارا مقدر تھا گناہ کی وجہ سے کہ ہم مر جائیں، قبر میں رہیں اور پھر دوبارہ اس گناہ کی سزا پائیں جو خداوند سے دوری کا باعث بنا۔ لیکن آپ کے اور میرے لیے مسیح خداوند نے یہ سب کچھ برداشت کیا تاکہ ہم ابدی ہلاکت سے یا ہمیشہ کی موت سے بچ جائیں۔ خداوند کا بندہ یہاں ایمانداروں سے بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔
اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود. پہلی چیز کہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. خداوند کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ بدی سے دور رہے, گناہ سے دور رہے اور گناہ کرے ہی نہ, کیونکہ ہماری زندگی میں گناہ دو طرح سے داخل ہوتا ہے. ایک وہ جو پیدائشی طور پر ہماری فطرت کی گناہ آلودہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے, اور دوسرا گناہ وہ جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو خدا کا بندہ یہاں لوگوں کو کہتا ہے کہ پہلی بات کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ گناہ ہی نہ کریں, پہلی چیز. اور دوسری چیز کہ انسان ہوتے ہوئے گناہ اگر ہم سے رونما ہو جاتا ہے, اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, اگر کوئی ایسا گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, تو پھر بھی امید باقی ہے, کیونکہ جو امید ہمیں مسیح خداوند نے دی ہے وہ امید ہر آنے والے انسان کے لیے ایک ہی مرتبہ مسیح خداوند کی قربانی کی وجہ سے موجود ہے, موجود ہوگی, اور ہمیشہ تک وہ امید باقی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے دی, اس نے اپنی زندگی ہمارے لیے دی, اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر دی, اور اس کی قربانی کی وجہ سے اس نے ایسا کفارہ ہمارا پیش کیا ہے کہ اس کفارے کی وجہ سے اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, یا ہم کوئی ایسا کام کر بیٹھتے جو خدا کی نظر میں درست نہیں ہے, تو بھی ہمارے پاس امید باقی ہے. جب آدم نے گناہ کیا تو اس کے پاس کوئی امید نہیں تھی, اسے خدا نے اپنی حضوری سے باہر نکال دیا. لیکن آج کا انسان جو ہے مسیح خداوند کے کفارے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک امید باقی ہے. اور ہماری امید کیا ہے؟ ہماری امید کے بارے میں خداوند کا بندہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ایک مددگار موجود ہے. ہمارا مددگار خدا کے پاس موجود ہے, اور یہ مددگار جو ہے اس کے بارے میں جب وہ اس کے نام لیتا ہے تو یہ بات یاد رکھے کہ کتاب مقدس میں جو بھی لفظ استعمال کیا گیا یہ لفظ ایسے ہی استعمال نہیں کیا گیا, بلکہ کتاب مقدس میں ہر ایک لفظ جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کر اور باریک بینی سے استعمال کیا گیا. تو میں جب اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو یہاں لکھا ہے, اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو, اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی یسوع مسیح راست باز. تین چیزیں وہ مسیح خداوند کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. پہلی چیز وہ یسوع ہے, اور یسوع کا مطلب ہے اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑانے والا, نجات دینے والا, ان کے گناہوں سے ان کو معافی دلوانے والا, اور لوگوں کو بحال کرنے والا. مسیح خداوند کی ذات کی تین خوبیاں آپ کے سامنے رکھتا ہے. پہلی خوبی کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دینے والا ہے, ہمیں ہمارے گناہوں سے چھڑانے والا ہے, یہ اس کا امتیازی نشان ہے. دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ وہ مسیح ہے. جب بنی اسرائیل کے پاس آپ جائیں گے تو ان کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ایک شخصیت کے بارے میں جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. ابھی آپ نے پام سنڈے کے دن جب پام سنڈے کی عبادت میں شرکت اختیار کی ہوگی تو آپ نے ضرور اس میں اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا کہ جو یہودی تھے وہ مسیح خداوند کو اپنا مسیح سمجھ رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب مسیح خداوند آ گیا ہے, یہ ہیکل میں جائے گا اور وہاں سے تمام رومیوں کو مار کر بھگا دے گا, ختم کر دے گا, اور دوبارہ ساری حکومت جیسے داؤد کے دور میں خدا کے لوگوں کی حکومت تھی, یہ دوبارہ ساری حکومت کو قائم کرے گا. لیکن مسیح خداوند نے ایسا کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا مسح شدہ ضرور ہے, لیکن وہ انسانوں کی الٹی سیدھی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا. اس دنیا میں آنے کا اس کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد یہ پورا کرنے کے لیے آیا تھا. اور مسیح خداوند سے پہلے تین قسم کے لوگ تھے جن کو مسح کیا جاتا تھا: بادشاہ, کاہن اور نبی.
یہ 3 لوگ تھے جن کو مسح کیا جاتا تھا اور ان کو تیل سے مسح کیا جاتا تھا، ان کے سر پہ تیل اڈیلا جاتا تھا جو روح القدس کی علامت تھی۔ جب بھی کسی کو بادشاہ بنایا جاتا تھا اس کے سر پہ تیل ڈالا جاتا تھا، جب بھی کسی کو کاہن بنایا جاتا تھا اس کے سر پہ تیل ڈالا جاتا تھا، جب بھی کسی کو نبی بنایا جاتا تھا اس کے سر پہ تیل ڈالا جاتا تھا۔ لیکن مسیح خداوند جب بپتسمہ لے کر پانی سے باہر نکلے تو ان کو کسی علامت یا کسی نشان کے وسیلے سے مسح نہیں کیا گیا، بلکہ مسیح خداوند کو مسح کرنے کے لیے خدا کا روح آپ نازل ہوا۔ کوئی علامت نہیں تھی۔ پرانے عہد نامے میں تیل روح القدس کی علامت کے طور پر لگایا جاتا تھا، لیکن مسیح یسوع کو مسح کرنے کے لیے خدا کا روح آپ نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ ہے وہ مسیح۔ اور تیسری چیز، راست باز۔ مسیح خداوند کی زندگی پیدائش سے لے کر اپنے آخری سانس تک ایک مثالی زندگی تھی۔ ہم انسان ہوتے ہوئے جب بھی کسی کی کوئی نیکی کی بات کرتے ہیں یا کسی کی اچھائی کی بات کرتے ہیں تو ایک دم سے لوگوں کے اندر اس بندے کی کہانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے پتہ ہے کی اور جاننے ہوں۔ میں ایک دفعہ کوئٹہ میں تھا اور میری ٹیم میرے ساتھ جو گئے ہوئے تھے ہم لوگ 7 لوگ تھے، تو مجھے انہوں نے ایک کمرے میں ٹھہرایا اور باقی ساری ٹیم دوسرے کمرے میں تھی۔ تو وہ جو ساری ٹیم تھی وہ رات کو بیٹھ کر وہاں مقامی پادری صاحبان کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھی۔ تو رات گئے، میری جب جاگ کھلی تو میں نے سنا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو پتا چلا وہ کبھی کسی پادری کی کہانی ڈسکس کر رہے ہیں، کبھی کسی پادری کی کہانی بتا رہے ہیں، کبھی کسی پادری کی کہانی بتا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہتے ہیں سر جی ویسے ذرا باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کلام کی باتیں کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ اور دوسرے دن پھر ہم نے انہیں بتایا کہ آج آپ نے اگر جاگنا ہے تو آج کلام کی باتیں کریں گے۔ اور یقین مانیں کہ میں نے رات کو 12:30 بجے اپنی ساری ٹیم کو اور اس گھر کے تمام لوگوں کو اور اس محلے کے تمام لوگ آ گئے اور کچھ 40-50 لوگ اس گھر میں جمع ہو گئے، اور میں 12:30 بجے 12 یا 12:30 بجے میں نے انہیں پڑھانا شروع کیا، اور یقین مانیں 2:30 بجے تک وہ اٹھنے کا نام نہیں تھے لے۔ اتنی کلام کی پیاس تھی، اتنی کلام کی بھوک تھی ان کے اندر کہ میں بولتا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے بھائی صاحب جاری رکھیں جاری رکھیں، اور میں نے کہا بس بہت ہو گیا، میں نے سونا بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ جاری رکھیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم اپنی دنیاوی خواہشوں یا دنیاوی جو باتیں ہیں ان کے بیچ میں خداوند کے کلام کی خدمت بھول جاتے ہیں، لیکن مسیح خداوند کی زندگی بڑی فوکس تھی۔ وہ جو اس دنیا میں کرنے آیا تھا اسے اس کا پتہ تھا، اور اسے پتہ تھا کہ میں نے جو اس دنیا میں کرنا ہے میں نے صرف وہ اپنا کام کرنا ہے، اس کے بعد میں نے واپس چلے جاؤں۔ اس نے اپنی زندگی گناہ کے بغیر پاکیزہ زندگی گزاری، اور جب اس نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کر سکتا ہے تو کوئی بھی نہیں نکلا۔ 30 سال مسیح خداوند ان کے درمیان رہا تھا۔ 30 سال اپنی زندگی کے اہم ترین سال مسیح خداوند نے ان کو دیے تھے۔ ایک بیٹے کے طور پر اپنی ماں کی خدمت کی تھی، اپنے گھرانے میں رہا تھا۔ جب وہ 30 سال کا ہو گیا تو اس کے بعد وہ یہودی شریعت کے مطابق اس قابل ہوا کہ وہ خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکے، اور پھر اس نے خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیا۔ 30 سال وہ ان کے درمیان رہا، اور باقی 3 سال مسیح خداوند نے منادی میں گزارے، لیکن اس سارے دور میں کوئی اس پہ گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ بے گناہ زندگی گزاری، کیونکہ وہ راست باز تھا، حقیقی راست باز تھا، بناوٹی یا 2 نمبر راست باز نہیں تھا۔ اس کے بیچ میں جو راست بازی تھی وہ بالکل خالص تھی، اور نہ صرف اس لیے تھی کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا، بلکہ اس نے اپنے کاموں سے بھی ثابت کیا کہ وہ کسی گناہ کے بغیر اس دنیا میں رہا۔ یہ ہے جو ہمارا مددگار ہے، یہ ہے جو آپ کا مددگار ہے،
جس کے بارے میں خداوند کا بندہ کہتا ہے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ یہ جو راست باز ہے اس نے کفارہ دیا ہے آپ کے اور میرے گناہوں کا۔ دراصل آدم کے گناہ کی وجہ سے وہ جو ٹھنڈے وقت میں خدا کی اور اس کی ملاقات ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ تعلق ٹوٹ گیا، وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ پہلے خدا نے خود اس کو باغ میں رکھا تھا، باغ کا سارا کام اس کے ذمہ لگایا تھا، اس کا کام تھا کہ اس کی دیکھ بھال کرے، سارے کام کو دیکھے اور اس میں رہے، وہ بنایا ہی اس کے لیے گیا تھا۔ لیکن جب خدا کا اور اس کا تعلق ٹوٹ گیا تو خدا نے اس کو اسی سے باہر نکال کر اس کے چاروں طرف 16 زن تلوار قائم کر دی اور کروبین کھڑے کر دیے تاکہ وہ واپس نہ جا سکے۔ تعلق جو تھا وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، اب تعلق تھا ہی نہیں، نہ خدا اور انسان کے درمیان یہ تعلق قائم ہو سکتا تھا، کیونکہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اب اس تعلق کو کوئی جوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس تعلق کو جوڑنے کے لیے کوئی ایسا چاہیے تھا جو درمیانی بن سکے، اور درمیانی بننے کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ وہ کامل انسان بھی ہو اور کامل خدا بھی ہو۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے آئے جو خداوند کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے، ان کا خدا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا گہرا خداوند کے ساتھ رابطہ تھا، اور وہ بڑی گہری رفاقت میں خداوند کے ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ کامل خدا نہیں تھے۔ لیکن چونکہ درمیانی کی ضرورت کے لیے شرط یہ تھی کہ اسے کامل خدا اور کامل انسان ہونا چاہیے۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ہی انسان ہمارے سامنے ایسا آتا ہے جو کامل انسان بھی اور کامل خدا بھی، اور وہ میرا اور آپ کا مسیح خداوند۔ اس نے درمیانی ہونے کا حق ادا کیا، اس نے درمیانی ہونے کا حق اس طریقے سے ادا کیا کہ اس نے خدا اور انسان کے درمیان جو تعلق ختم تھا اس کو دوبارہ قائم کیا۔ اور یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے، یہ وہ تعلق ہے جس کو قائم کرنے کے لیے اسے اپنا خون دینا پڑا، اپنی زندگی دینی پڑی، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑا، کیونکہ کفارے کا سیدھا سا اصول ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ مسیح خداوند کو اپنا خون پیش کرنا پڑا، اپنی جان دینی پڑی، اسے کوڑے کھانے پڑے، اپنے جسم پہ کیل ٹھکوانے پڑے اور اپنے پسلی میں نیزہ کھانا پڑا۔ یہ سب کچھ کیوں اس نے کیا؟ کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے، وہ یہ تعلق جوڑنے کے لیے آیا تھا، وہ کفارہ دینے کے لیے آیا تھا، اور اس نے میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی نجات کے لیے کفارہ دیا۔ آج اگر آپ کے چرچ کا کوئی بڑا ہی نیک آدمی ہو اور رستے میں جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے ایکسیڈنٹ سے کوئی شخص مر جائے، اور آپ لوگ سب جا کر تھانے میں کہیں کہ یہ بندہ بڑا شریف ہے، یہ بڑے روزے رکھتا ہے، یہ بڑا ایماندار ہے، اس نے بپتسمہ لیا ہے، اسے روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے، یہ غیر زبانیں بولتا ہے، اس کے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں، یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، لیکن اس سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ اس کے موٹر سائیکل سے بندے کو ہٹ ہوا اور بندہ مر گیا، لیکن چونکہ یہ بہت نیک انسان ہے اس لیے اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہمیں اس کی چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ معاف کر دینی چاہیے۔ کیا عدالت اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس بندے کے قتل سے اس کو آزاد کر دے گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ بہت نیک ہو اور وہ کسی بندے کو مار دے اور عدالت میں جا کر آپ یہ ثابت کر دیں کہ بھئی اس نے گناہ ایک کیا ہے لیکن نیکیاں بہت سی کی؟ تو عدالت کبھی بھی آپ کی اس گواہی پر، ان باتوں پر اس بندے کو معاف نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، یہ عدل کا پیمانہ ہے۔
اور جب تک آپ عدل کا پیمانہ پورا نہیں کریں گے تب تک انصاف نہیں ہوگا۔ لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اچھائیاں زیادہ کرتے ہیں، نیکیاں زیادہ کرتے ہیں اور آپ کی بدیاں کم رہ جاتی ہیں تو آپ کو معافی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ عدالتوں میں جائیں اور عدالت میں جا کے کہیں کہ بھئی یہ بندہ بڑا نیک ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو، یہ بندہ بڑے چندے دیتا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو، یہ بندہ بڑا خدا پرست ہے اس نے اتنی دفعہ بائبل پڑھی ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو، تو دنیا کبھی بھی آپ کی اس دلیل کو قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کسی کا گناہ دیکھا جاتا ہے تو پھر صرف اس کا گناہ دیکھا جاتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بندہ پاک کتنا ہے، یہ بندہ صاف کتنا ہے، اس بندے کی زندگی کتنی اچھی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، بلکہ سادہ سا اصول ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ اس لیے یہ اصول جو دنیا آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، یہ اصول سننے میں بہت اچھا ہے، یہ اصول لگتا بہت اچھا ہے، لیکن یہ اصول دراصل بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ نہ اس دنیا میں قابل قبول ہے اور نہ ہی خدا کے حضور قابل قبول ہے۔ ہمارے پنجاب میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب خاندان میں کوئی مرد کوئی قتل کر دیتا ہے یا کوئی اور ایسا کام کر دیتا ہے یا کوئی چوری کر دیتا ہے یا کوئی اور ایسی حرکت کر دیتا ہے جو قانون کے نزدیک جرم ہوتی ہے، تو پولیس آتی ہے اور اس کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ روتے ہیں بھی ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو، گناہ تو ہمارے بیٹے نے کیا، لیکن وہ پھر بھی ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو تب تک پکڑ کے رکھتی ہیں جب تک وہ اپنا بیٹا بیٹی یا جس نے بھی جرم کیا ہوتا ہے اس کو پیش نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے پنجاب میں یا پاکستان کے اور ضلعوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ اگر قتل ہو جائے تو جن سے قتل ہو جاتا ہے وہ اپنے بندے کی جان کو بچانے کے لیے اپنی کسی بیٹی کا رشتہ دوسرے خاندان کو دے دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، ہم سے رشتہ داری کر لیں، آپ ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ لے لیں لیکن ہمارے اس بچے کی جان بخش دیں۔ اور ایسا کئی دفعہ ہوا، کئی دفعہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کسی نے کسی کی جگہ پر اس سزا کو قبول کیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک دفعہ میں اور میرا ڈرائیور ہم لوگ جا رہے تھے گجرانوالہ، تو رستے میں اس نے تیزی دکھائی اور تیزی میں اس نے جو اشارے تھے وہ توڑ دی، سپیڈ اس کی کہیں سے کہیں جا رہی تھی اور جو سپیڈ لمٹ تھا وہ اس سے بھی آگے نکل گیا۔ تو جب آگے جا کر ہمیں پولیس والوں نے روکا تو انہوں نے کہا جی ٹھہر جائیں، تو ہم نے پوچھا جی کیا ہوا ہے، تو پتہ چلا جی جو ہمارا ڈرائیور تھا اس نے سپیڈ کی جو لمٹ تھی اس کو کراس کر دی، اس نے کہا جی اس کو 750 روپیہ دینا پڑے گا۔ تو ڈرائیور نے میری طرف دیکھا، میں نے کہا جی دیں، تو ڈرائیور کہتا جی میرے پاس تو پیسے نہیں، تو میں نے کہا بھئی اب دینا تو ہے تو آپ کو دینا تو پڑے گا۔ اس نے کہا سر میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، تو میں نے جلدی سے پیسے نکالے اس کو دیے، اس نے پیسے آگے دیے اور پولیس نے اس کو معاف کر دیا۔ پولیس والوں نے یہ نہیں پوچھا یہ پیسے تیرے نہیں ہیں، یہ پیسے اس نے کیوں دیے ہیں، غلطی تو نے کی ہے، قانون تو نے توڑا ہے، اس نے پیسے تجھے دینے چاہیے، یہ پیسہ کیوں دے رہا ہے، کیوں نہیں پولیس نے پوچھا؟ کیونکہ یہ اصول دنیا کے انصاف کے اصولوں کو یا دنیا کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کہ آپ اگر کسی کی جگہ پر اس سزا کو قبول کر لیتے ہیں تو حکومت آپ کو معاف کر دیتی۔ بے شمار ایسی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جو کفارے کا تصور مسیحیت نے پیش کیا ایسا نہ تصور کوئی اور پیش کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی اور پیش کر سکے گا، کیونکہ دنیا کے جو اصول ہیں وہ اس دنیا میں ہی درست ثابت نہیں ہو رہے، وہ آنے والی دنیا میں کیسے درست ثابت ہوں؟ کیونکہ جو اصول یہیں درست نہیں ہے وہ آنے والی زندگی میں بھی درست ثابت نہیں ہو۔ تو یہاں پر ایک چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہاں اس حوالے کو دوبارہ دیکھیے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے
گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو شخص جیسا ہوتا ہے اس کے کام بھی ویسے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا ہے تو وہ غلطی بھی بڑی پڑھی لکھی کرے گا۔ اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے تو اس کی بات چیت، اس کا کام وغیرہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو جیسا کوئی شخص ہوتا ہے ویسے ہی اس کے کام ہوتے ہیں، ویسے ہی اس کی حرکات ہوتی ہیں، ویسے ہی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہیں پڑھے لکھے لیکن آپ اپنی زندگی میں ان پڑھوں والی اور بیوقوفوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہم کراچی میں تھے پچھلے ہفتے، تو میرا بھتیجا مجھے کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پر سیر کرنی ہے، تو ہم اسے سمندر کے کنارے کے پاس لے گئے۔ تو جیسے ہی وہ اترا تو وہاں بو بہت تھی۔ اس نے مجھے کہا سمندر کے گرد اتنی بو کیوں ہے؟ تو میں نے اسے کہا دراصل سمندر میں سے مچھلیاں نکلتی اور مچھلیوں میں سے بو آتی ہیں، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ لیکن وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ بدبو کی وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جو سمندر ہے یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، اس میں کوئی اس کے گرد کوئی بو نہیں ہونی چاہیے، کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جیسے اس نے کبھی فلموں میں دیکھا تھا کہ سمندر کا پانی بالکل شیشے کی طرح ہوتا ہے ویسے ہونا چاہیے۔ تو اس نے مجھے کہا یہاں تو پانی بھی ویسا نہیں ہے اور لوگوں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، کنارے سے اتنی بدبو آ رہی ہے، یہ سب کچھ کیوں آ رہا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ دراصل سمندر سے مچھلی نکلتی ہے اور یہ لوگ چونکہ مچھلی پکڑتے ہیں اس لیے مچھلی پکڑنے کی وجہ سے ان کے کپڑوں سے، ان کے جالوں سے، ان کی کشتیوں سے، ان سے ہمیں بدبو آتی ہے۔ تو اس سے ہم ایک حقیقت کی طرف جاتے ہیں کہ جو شخص جیسا ہوتا ہے اس کے کام بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ مسیح خداوند نے اس دنیا میں جب میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، جب اس نے آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی اور 3 دن قبر میں رہنے کے بعد مردوں میں سے زندہ ہو گیا، تو اس نے ایک ایسا کفارہ پیش کیا جس کے بعد کسی اور کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو اچھے کام کرتے ہیں، یہ کام ہم اس لیے اچھے کرتے ہیں تاکہ ہمیں نجات مل سکے، یہ ہم اچھے کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی مل سکے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ غلط فہمی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی خدا نے ہمیں دے دی، ہمیشہ کی زندگی کے ہم اس وقت وارث بن جاتے ہیں جب یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت کے مطابق جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ ہمیں حق تب مل جاتا ہے جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، جب ہم اس کے کفارے کو قبول کرتے ہیں تو حق ہمیں تب مل جاتا ہے اور وہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم کس خدا کو مانتے ہیں؟ ہماری زندگیوں سے ہمارا ایمان جھلکتا ہے، ہماری زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ اگر آپ کے سامنے تھوڑے سے پیسے آ جائیں اور آپ اسے اٹھا کے جلدی سے جیب میں ڈال لیں تو آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ کو خدا کچھ نہیں دے سکتا، آپ کو چیزیں اٹھا کر ہی امیر ہونا ہے۔ اگر آپ رستے میں جاتے ہوئے جگہ گندہ کر رہے ہیں تو اس سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کو اس دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے جس میں خدا نے آپ کو رکھا ہے، اور آپ اس دنیا میں بس ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے یہ دنیا آپ کی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمیں اپنی زندگی اس دنیا میں معیاری گزارنی چاہیے۔ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی سے لوگوں کو احساس ہو کہ یار یہ بندہ 2 نمبر نہیں۔ تو ہماری زندگی کا معیار لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور ہم دوسروں کے گناہ معاف نہیں کر رہے تو پھر آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیں دوسروں کے خامیاں ہی نظر آ رہی ہیں تو پھر ہمارے اندر ابھی گناہ موجود ہے، ابھی وہ گناہ ہمارے اندر سے نہیں نکلا۔ ہمیں اپنی روزمرہ باتوں سے، روزمرہ زندگی سے یہ لوگوں پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی بدل گئی۔ اور آپ سب سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
کہ جب کسی کی زندگی بدل جاتی ہے تو اس کو جا کر گواہیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بات یاد رکھیں. وہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں خدا کو کام کرے تو آپ کو ضرور گواہی دینی چاہیے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں خدا کا کام ہو جائے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے گواہیاں دیں. لازمی نہیں ہے کہ جا کے آپ لوگوں کو بتائیں میری زندگی میں یہ ہو گیا, میری زندگی میں ویسا ہو گیا. آپ کی زندگی میں جیسے ہی کوئی چیز بدلنا شروع ہوگی, آپ کے پورے خاندان کو, پورے گھرانے کو, پوری کلیسیا کو پتا چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اس بندے میں بدل گئی. خود بخود لوگوں کو پتا چل جائے گا اس بندے کی زندگی میں کچھ تو ایسا ہو گیا ہے, اب یہ پہلے جیسا انسان نہیں رہا. یہ بتانا نہیں پڑے گا. اور مسیحی ایمان بتانے والا نہیں, دکھانے والا ہے. اور دکھاوا کرنا اور بات ہے, اور مسیحی ایمان کو اپنی زندگی میں لے کے چلنا اور بات. ہم کئی دفعہ بڑے چالاک ہو جاتے ہیں. ہم جیسے ہی چرچ میں آتے ہیں ہماری زندگی میں اچانک ہی روحانیت آ جاتی ہے, اچانک ہی ہم بڑے راست باز بن جاتے ہیں, اچانک ہی ہم بڑے دعائیں کرنے والے بن جاتے ہیں, اچانک ہی لگتا ہے کہ ہم بدل گئے, اور ایک دم سے ہم بڑی روحانیت اپنے اندر دکھاتے ہیں, دعائیں ایسی کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ روحانی کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جب اس دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ دروازے کے اوپر اپنی روحانیت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور پھر جا کے عام زندگی میں عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگلے ہفتے جب دوبارہ آتے ہیں تو پھر وہاں سے اپنی روحانیت اٹھاتے ہیں اور پھر وہی دکھاوا کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہمارے جیسا کوئی روحانی نہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سب انسان ہیں, آپ بھی انسان ہیں اور خدا کے خادمین بھی انسان ہیں. ہم آج کل جس دور میں ہیں اس میں خدا کے خادموں کا مذاق اڑانا, ان کو گھٹیا سمجھنا, ان کی خامیوں کو اچھالنا, ان کی عزتوں کو اچھالنا بہت مزیدار کام ہے. آج کسی سے کوئی غلطی ہو جائے ہم اس کو اتنے محبت کے ساتھ لوگوں کے درمیان بانٹتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا کام ہو. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہم عام انسان ہیں اور ہمیں عام ایماندار بن کے رہنا چاہیے. جب آپ عام ایماندار نہیں بنتے تو آپ خداوند کے کلام کو سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, خداوند کے کلام کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. خداوند کے کلام کا جو اثر ہے آپ کی زندگی پہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم مسیحی ایمان کو اپنی زندگی میں دکھا سکتے ہیں. آپ کی زندگی سے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ مسیحی کیسے ہوتے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے مسیحیوں کے بارے میں کہتے تھے مسیحی جھوٹ نہیں بولتے اور مسیحی قسم نہیں کھاتے. لیکن آج مسیحی یہ دونوں کام جو ہے وہ بڑی بے دریغ طریقے سے کرتے ہیں. مسیحی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں اور مسیحیوں کے لیے جھوٹ بولنا تو بہت ہی عام سی بات ہو گئی. لیکن اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ مسیحی ایمان جو ہے اسے آپ کو دوسروں پہ ظاہر کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی زندگیوں سے دیکھ سکے کہ یہ مسیحی عورت ہے, یہ مسیحی مرد ہے, یہ مسیحی ہے اس لیے دھوکہ نہیں دے گا, یہ مسیحی ہے اس لیے جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن یہ تب ہوگا جب خداوند یسوع مسیح نے جو کفارہ ہمارا دیا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی اسے دے دیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری حیثیت جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں. اور آدم کی بھی یہی حالت تھی, وہ تب تک مٹی کا ڈھیر تھا جب تک خدا نے اس میں زندگی کا دم نہیں تھا. جب اس نے زندگی کا دم پھونکا تو پھر وہ جیتی جان ہو گیا. اس نے مجھ میں زندگی کا دم پھونکا, اس نے میں جیتی جان ہو گیا. اس نے آپ میں زندگی کا دم پھونکا اور آپ جیتی جان ہو گئے. لیکن جس دن ہم مر جائیں گے تو ہم پھر مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے. ہماری زندگی نہ کل ہماری تھی اور نہ آنے والے کل میں ہماری ہوگی. ہماری زندگی دراصل اس نے دی ہے اور ہمیں اس دنیا میں اس زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے جیسے ہماری زندگی مسیح خداوند کی. اور آپ گیت گاتے جند لائی یسوع دے ناوے اسینی کچھ ہو جائے.
جب آپ اپنی زندگی خداوند کے مطابق گزارنا شروع کر دیں گے، پھر وہ آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے گا، رحمتوں کے دروازے کھولے گا، پھر آپ کے لیے روپیہ، پیسہ، مال و دولت، ہر طرح کی برکت جو ہے وہ آپ کے لیے جاری کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کامل قربانی دی۔ جو کامل ہوتا ہے وہ کامل قربانی دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کامل کفارہ دیا۔ ہماری ہر بری یا ہماری ہر کمزوری یا ہماری ہر بری حالت کے لیے اس نے اپنی جان دی، اپنا خون دیا ہے، مار کھائی ہے، کوڑوں کی مار کھائی ہے تاکہ ہم بیماریوں سے چھوٹ جائیں۔ اس نے غربت برداشت کی تاکہ ہماری غربت کو وہ امیری میں بدل دے، ہمیں برکتیں دے، ہمیں روپیہ دے، پیسہ دے، اور ہر ایک چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں بخش دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی زندگی اسے نہیں دیں گے تو پھر سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس دور میں سوال کیا جاتا تھا جی توبہ کیتی ہے، اور اگلا بندہ جواب دیتا تھا کیا یا نہیں۔ لیکن آج سن 2021 میں یہ سوال نہیں پوچھتے۔ میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ یہ سوال نہیں پوچھتے؟ کہتا نہیں سر جی۔ میں کہا کیوں؟ کہتے لوکی برا منا دیں، لوکی کہتے نہیں حسینہ تو بہت گنہگار لبے۔ لیکن یہ بات سوچیں کہ یہ بات بہت اہم، یہ سوال بہت اہم ہے۔ آج سے 27-28 سال پہلے کسی نے یہ سوال مجھ سے کیا، اس نے مجھ سے پوچھا بھئی توبہ کیتی ہے، اور اس کے اس سوال نے میری زندگی بدل کے رکھ۔ اگر آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور خداوند کے کلام کا مناد ہوں اور اس کی منادی آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی نے مجھے مسیح کے کفارے کے بارے میں بتایا اور اس نے کہا کہ بھئی توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اس دن میں نے توبہ کی، اس دن میں نے اپنی زندگی مسیح کو دی، اور اس کے بعد زندگی بدلنے لگ گئی۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زندگی میں خطائیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں خامیاں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں کمیاں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں کوئی کمزوری نہیں۔ ہم انسان ہیں آپ کی طرح، اس لیے آپ کی کمزوریاں اور ہماری کمزوریاں ملتی جلتی ہیں، آپ کی خامیاں اور ہماری خامیاں تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ ایک سفر شروع کرتے ہیں، اور وہ سفر جو ہے وہ مسیح خداوند کے ساتھ آپ کی زندگی کا سفر ہے۔ پھر آپ کی زندگی آپ کی نہیں ہوتی، وہ مسیح کی ہوتی ہے۔ وہ روزانہ آپ کو ٹھیک کرتا ہے، وہ روزانہ آپ کو بہتر بناتا ہے، وہ روزانہ آپ کی زندگی میں بہتری لے کے آتا ہے، وہ روزانہ آپ کی زندگی کو بدلتا ہے، وہ روزانہ آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر کرتا جاتا ہے۔ اور جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں، جب وہ آپ کو تیار کر لیتا ہے تو پھر وہ آپ کو اپنی بادشاہت میں لے جاتا ہے۔ اس لیے آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسیح خداوند نے ہمارے لیے ابدی کفارہ دی، مسیح یسوع نے ہمارے لیے کامل کفارہ دی، اس کفارے کے بعد کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں، اس کفارے کے بعد کسی اور کو جان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج اپنے آپ سے کم از کم یہ سوال ضرور پوچھیں کہ کیا میں نے توبہ کی؟ کیا میں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دی؟ اور اگر آج تک نہیں دی تو آج اس کو اپنی زندگی دیں، اس کامل کفارے کو اپنی زندگی میں کام کر لیں۔ جب یہ کامل کفارہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا تو آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام شروع ہو جائیں گے، برکتیں آئیں گی، شفا آئے گی، اور ہمیشہ کی زندگی کے آپ وارث بن جائیں گے۔ اس لیے آج اپنے آپ سے ضرور یہ سوال پوچھیں، اور اگر خداوند آپ کو فضل دے تو آپ دوسروں سے بھی یہ سوال پوچھیں کہ کیا آپ نے توبہ کی اور کب کی؟ اور آپ کا یہ سوال بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دے۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ سب اپنی آنکھیں بند
खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरे हजूर हाजिर हैं। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारा एक मददगार बनकर हमारी जिंदगियों के लिए अबदी कफारा दी, कामिल कफारा दी। उसी खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए एक उम्मीद पैदा की कि अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो हमारा मददगार खुदा बाप के हुजूर मौजूद है, जो यीशु है, कि हम अपनी जिंदगियों में इस हकीकत को जान सकें कि बगैर तौबा की, बगैर अपनी जिंदगी तुझे दिए हम बेकार हैं। तू कामिल है और तू अबदी है, इसलिए तूने कामिल तौर पर इंसान की नजात के लिए अपने आप को कुर्बान कर दी। तू अबदी है, इसलिए तेरा कफारा इस कायनात में पैदा होने वाले हर इंसान के लिए बख्श दे। क्या जो लोग तौबा कर रहे हैं या अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैंने तौबा की, उनकी जिंदगियों को बदल के रख दे, उन्हें नई जिंदगी में दाखिल कर और उन्हें रुपया, पैसा, सेहत, औलाद, हर तरह की बरकतें अता फरमा, बख्श दे कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाए, वो हमेशा की जिंदगी को जान पाए और हमेशा की जिंदगी को जानने के वसीले से मसीह खुदावंद की पैरवी कर सके। ये फज़ल सबको अता कर, मसीह खुदावंद के नाम में मांगते हैं, आमीन।